اب یہاں پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگلے دن جب استاد کلاس میں جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ بچے کے ساتھ اپنے پرسنل کلاسز سٹارٹ کر دے، انہیں ٹونٹ کرے، بچے کو ٹیز کرے کہ بیٹا کہ تمہارے والدین کل کمپلین لے کے آئے تھے، اب میں دیکھتا ہوں کہ تم کس طرح پڑھتے ہو. یہاں پر کیا ہوگا کہ بچہ ڈھیٹ ہو جائے گا. وہ بجائے اس کے کہ استاد کی بات کو سمجھے، وہ اس کو اپنی انسلٹ فیل کرے گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ استاد جو ہے وہ رول ماڈل ہے. اگر آپ ایک بچے یا بچی کو سکھاتے ہو تو وہ یہاں پر ایک بچہ نہیں ہے، اس کے ساتھ کتنے خاندان جڑے ہوئے ہیں. ہمیں اس کو دیکھنا ہے، ہمیں اس بچے کو نہیں دیکھنا، ہمیں اپنے اس مقام کو دیکھنا ہے. یار تعلیم دینا، استاد تو نبیوں کا فریضہ چلتا ہے. ہمیں تو اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ ہم معلم ہیں، ہمارے قوم ہے. یہاں پر ہم نے کتنے استاد، کتنے انجینئر، کتنے ڈاکٹر، کتنے بڑے بڑے سیاستدان استاد کے ہاتھوں سے گزرتے ہیں. ہمیں تو اپنی اس بات پہ فخر ہونا چاہیے. لیکن نہیں، آج کا استاد کیا کرتا ہے کہ وہ بچے کو ڈانٹے گا، اس کے ساتھ اسے تانے دے گا، اس کے ساتھ اپنی جو ہے وہ شخصیت پرستی کو، لسانیت پرستی کو، اس پہ فوکس کرے گا، بجائے اس کے کہ وہ پڑھانے پہ فوکس کرے، اپنی پرسنالٹی کو امپروو کرے. ایسا نہیں ہوتا. مجھے امید ہے کہ میری آج کی اس ویڈیو کے بعد جو میرے کولیگز ہیں یا بہت سارے ایسے استاد جو اس کو دیکھیں گے وہ مجھے بہت برا بھلا بھی کہیں گے اور اس بات کو برا بھی سمجھیں گے کہ ہمارے پیشے سے منسلک ہے، بجائے اس کے کہ ہمیں سپورٹ کرے وہ الٹا ہمیں ہی برا کہہ رہا ہے اس میں. تو یہاں پر میں بات اس کو کلیئر کر دوں کہ میں خود اس میں شامل ہوں، اس پیشے سے منسلک ہوں. میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا، میں جو جنرل ڈسکشن ہے اس کی طرف لے کے جا رہا ہوں کہ یہ ہوتا ہے آج کل جو ہم لوگ خود فیس کرتے ہیں. ایک استاد کی وجہ سے پورے کے پورا جو استاد کا قبیلہ ہے یا استاد کا جو ڈیزگنیشن ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے. لوگ اس کو ٹونٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ ہاں جی آج کل کے تو استاد بھی اس طرح کے ہیں، ہم کیا کریں، ہم بچے کو کیا سمجھائیں. استاد کون سا خود صحیح ہے. اب یہ دیکھیں کہ جہاں پر 99 استاد جو ہے وہ محنت کر رہے ہیں، اپنے پیشے کے ساتھ وہ مخلص ہیں، اب اس ایک استاد کی وجہ سے وہ کیا ہوگا، ان سب کے اوپر برائی کا لیول لگ گیا. ہمارے اس چینل پر ایک ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے آج کل کے طلباء کی نظر میں استاد کی اہمیت، یا ہمارے اس معاشرے میں استاد کی اہمیت. میں اس حوالے سے زیادہ لمبی تمہید تو نہیں باندھوں گا. کسی دانشور کے کچھ الفاظ ہیں، ان کو بیان کرتے ہوئے میں اپنی اس ویڈیو کا آغاز کروں گا. استاد ہوں مجھے اس پر ملال تھوڑی ہے، استاد ہوں مجھے اس پر ملال تھوڑی ہے، ملک کا مستقبل سنوارنا آسان تھوڑی ہے، بس استاد ہی فکر مند ہے سب کے عروج کے لیے، یہاں کسی کو کسی کا خیال تھوڑی ہے، مزہ تو تب ہے کسی خاک کے ذرے کو منور کر دو، صرف اپنی ذات کو روشن کرنا کمال تھوڑی ہے، مٹانا پڑتا ہے خود کو قوم کی ترقی کے لیے، یہ کام کوئی معمولی کام تھوڑی ہے. بحیثیت استاد مجھے بھی اس معاشرے میں اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جو میری کمزوریاں تھیں یا جو کوتاہیاں تھیں یا کمیاں تھیں، میں نے
اپنے اس پیشے کے سامنے ان کو کچھ نہیں جانا. میرے دل میں بس یہ تھا کہ یہ ایک بہت مقدس فریضہ ہے, اس کو کسی حال میں نہیں چھوڑنا. میری اس کامیابی کا سب سے جو اہم حصہ ہے یا کریڈٹ کہہ لیں اسے, میں اپنے اساتذہ اور اپنے والدین کا بہت مشکور ہوں. اس لیے مجھے آج بھی یاد ہے کہ پہلا دن تھا میرا اسکول میں. ہر بچے کی طرح میں بھی ضد کر رہا تھا کہ میں نے نہیں جانا, میں نے اسکول نہیں جانا. میرے والد صاحب, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, انہوں نے مجھے اٹھایا, پیار کیا, تھوڑا غصے سے سمجھایا اور بولا کہ نہیں اسکول جانا ہے, میں تمہیں خود اسکول چھوڑ کے آؤں گا. میں روتا رہا لیکن انہوں نے مجھے اٹھایا اور اسکول چھوڑنے چلے گئے. وہاں پر استاد صاحب کے حوالے کیا اور کہا کہ جی یہ میرا بیٹا ہے, یہ پہلا دن ہے اس کا اسکول کا, اس کو اپنے پاس بٹھائیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا جس طرح آج کل ہماری سوسائٹی میں چل رہی ہے, یا یہ چاپلوسی کہہ لیں اس کو, یا پالش کہہ لیں اس کو, جس طرح آج کل کے ہمارے معاشرے کا ٹرینڈ ہے کہ جی والدین کے سامنے تو بچے کو بہت پیار کیا جاتا ہے, لیکن اس کے بعد جب بچہ کوئی کچھ غلطی کرتا ہے یا کوئی کچھ کہتا ہے تو بجائے ہم اس کو ڈانٹنے کے یا کسی بات سے روکنے کے, ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کو جس طرح وہ کرتا ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں اس معاملے میں. لیکن یہاں پر جو میرا کیس تھا اس میں ایسا تھا کہ جیسے ہی میرے والد صاحب چھوڑ کے گئے ہیں مجھے, استاد صاحب نے مجھے اپنے پاس بلایا. میں بھی سب بچوں کی طرح رو رہا تھا, اپنے یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے گھر جانا ہے, لیکن استاد صاحب نے مجھے تھپڑ مارا. آپ یقین کریں میرا پہلا دن تھا اسکول کا, مجھے آج بھی اس تھپڑ کی جو آواز ہے کانوں میں سنائی دیتی ہے. لیکن کہیں نہ کہیں جو میری کامیابی ہے یا اس مقام تک جو میں پہنچا ہوں, اس میں اس تھپڑ کا بھی بہت کمال ہے. اگر مجھے پہلے دن وہ تھپڑ نہ لگتا, استاد صاحب مجھے کہتے کہ ٹھیک ہے بیٹا آپ چلے جاؤ گھر, تو کیا ہوتا؟ اگلے دن پھر میں روتا, استاد صاحب کہتے ٹھیک ہے بیٹا چلے جاؤ گھر. دن گزرتے جاتے, میری عادت پکی ہو جاتی. لیکن وہاں پہ استاد صاحب نے کیا کیا, میری اس عادت کو ختم کرنے کے لیے وہ تھپڑ مارا اور پھر مجھے تھوڑا پیار کیا کہ نہیں بیٹا پڑھنا چاہیے, آپ کے والد آپ کو چھوڑ کے گئے ہیں تو جب تک وہ لینے نہیں آئیں گے تب تک میں آپ کو جانے نہیں دوں گا. آپ پڑھے بیٹھ کے اپنا کام کریں, اور اپنی جیب سے مجھے پیسے نکال کے دیے کہ بیٹا رونا نہیں ہے, آپ جاؤ جا کے چیز کھا لو اور پھر واپس میرے پاس آ جاؤ. یہاں پر تھا میرا اسکول کا پہلا دن. میری عادت بن گئی, میں روزانہ اسکول جانا شروع ہوا اور الحمدللہ اس مقام پر پہنچا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے اپنے جو حالات ہیں یا جو اپنی آپ بیتی ہے اس کو میں بیان کر رہا ہوں. یہاں پر دیکھیں کہ اس دور کے استاد کا کیا رول تھا. وہ مجھے اپنا بزنس نہیں سمجھ رہا تھا, مجھے اپنے بچے کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا وہ, کہ یار میرا بچہ آج اگر اسکول نہیں جائے گا یا آج اگر نہیں پڑھے گا یا آج اگر اس کی عادت پکی ہو جائے گی تو کل کو وہ کامیاب انسان نہیں بن سکتا. تو مجھے بہت دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کا جو استاد ہے وہ کس طرف جا رہا ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کمپلین کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ جی والدین آئے تھے بچے کے اسکول میں, انہوں نے ہمیں ڈانٹا یا جو ہے ہماری انسلٹ کی, تو مینجمنٹ نے کیا کیا؟ مینجمنٹ نے کوئی رول پلے نہیں کیا. بجائے اس کے کہ مینجمنٹ ان کو کچھ کہتی
یا والدین کو کچھ ڈانٹتی بجائے انہوں نے کیا کیا جی ہمیں سمجھانا شروع کر دیا. وہ یہاں پر مینجمنٹ کے اس رول کو پازیٹیو وے میں نہیں لیتے, وہ اس کو نیگیٹو وے میں لے کے چلے جاتے ہیں کہ نہیں مینجمنٹ نے یہ کیا تھا, اب میں اس کے اگینسٹ یہ کروں گا. وہ پرسنل کلیشز سٹارٹ کر لیتے ہیں اپنے اس اسٹوڈنٹ کے ساتھ. ہونا تو یہ نہیں چاہیے, کیونکہ استاد تو ایک رول ماڈل ہوتا ہے کسی ادارے کے لیے, کسی بھی بچے کے لیے, کسی اسٹوڈنٹ کے لیے, کسی معاشرے کے لیے. آپ نے کبھی بحری جہاز کا سفر کیا ہو یا کبھی جانے کا بندرگاہ جانے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ لائٹ ہاؤس وہاں پہ بنا ہوتا ہے جس میں ایک بہت بڑی لائٹ لگی ہوتی ہے اور ریڈار سسٹم فٹ ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ وہاں سے لائٹ جو ہوتی ہے وہ بہت دور تک اس کو مارتے ہیں تاکہ جو بحری جہاز یا جو مچھلیاں پکڑنے والے لوگ ہیں چھوٹی کشتیوں پہ گئے ہوئے, ان کو وہ اپنا راستہ نہ بھٹکیں, وہ اس لائٹ کو دیکھتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچ جائے. یہاں پر جو رول ہے, جو اہم کردار ہے لائٹ ہاؤس کا, وہ استاد ادا کر رہا ہے. لیکن آج کا جو استاد ہے وہ اپنے اس لائٹ ہاؤس کے کردار کو ادا نہیں کر رہا. کسی بچے کے والدین آتے ہیں, وہ مینجمنٹ کو کمپلین کرتے ہیں کہ جی استاد نے ہمارے بچے کو ڈانٹا یا سمجھایا. یہاں پر والدین کو یہ چاہیے تھا کہ بات کرنے سے پہلے یا کوئی کمپلین لے کے آنے سے پہلے اپنے بچے سے پوچھتے کہ بیٹا دونوں طرف کی سٹوری بتاؤ نا, کہ آپ نے کیا کہا تھا ٹیچر کو اور اس کے بعد ٹیچر کا کیا رسپانس تھا, کیا ری ایکشن تھا. بچہ کیا کرتا ہے کہ اپنی بات بتا دے گا وہ, لیکن استاد کی بات کو وہ اگنور کر دے کہ نہیں بھائی میں ٹھیک ہوں. اور پیرنٹس کیا کرتے ہیں, اپنے بچہ بے شک چھوٹا 3 سال کا بچہ ہے اور استاد 25 سال کا ہے, وہ اس کو نہیں دیکھتے کہ استاد 25 سال کا ہے وہ بات صحیح کر رہا ہوگا یا 3 سال کا بچہ جس کو بولنا صحیح نہیں آتا وہ بات صحیح کر رہا ہوگا. سوری. ٹھیک ہے, یہ معاملہ ختم ہو گیا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا, کمپلین ہو گئی, مینجمنٹ نے استاد کو سمجھا دیا. اب اگلے دن جب استاد کلاس میں جائے تو بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ اپنی پرسنل کلیشز سٹارٹ کر دے, اس بچے کو ٹیز کرے, اس کو ٹونٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں. آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. آج ایک بہت اہم مسئلے کو لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. سب سے پہلے میں اپنے آنے والے نئے ویورز کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل پر. تو جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب بٹن پریس کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے. جس اہم مسئلے کو لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کے سامنے وہ ہے ایک بہت ہی عام نام, آپ لوگوں نے سنا ہوگا, ہر کسی کی زبان پر ہوتا ہے. آپ کسی سے اگر کوئی بات کر لیں یا کسی سے اگر اپنے پرابلم شیئر کرنا کی کوشش کریں تو وہ کہتا ہے کہ یار مجھ سے بات نہ کرو, میں ڈپریشن کا شکار ہوں. تو آج ہم اس ڈپریشن پہ بات کریں گے. ڈپریشن ہوتی کیا ہے؟ اصل میں ذہنی دباؤ, پریشانیاں, مشکلات, کچھ ایسی باتیں جو ہم کسی سے شیئر نہیں کر سکتے, وہ ساری جب جمع ہو جاتی ہیں تو وہ ڈپریشن کا نام لے لیتی ہیں. اب ڈپریشن میں فیل کیسا ہوتا ہے, کیسا محسوس کرتے ہیں جب ہمیں ڈپریشن ہو جاتی ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ایک نارمل انسان جہاں پر پہلے صحیح طرح سے کھا پی رہا ہوتا ہے, اپنی ڈریسنگ کا خیال رکھتا ہے, اپنے ریلیٹیوز کا, اپنے ریلیشنز کا خیال رکھتا ہے, لیکن جب اس انسان کو ڈپریشن ہو جاتی ہے یا وہ اس کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کو ان سب چیزوں سے نفرت ہو جاتی ہے. وہ کیا کرتا ہے, نہ تو صحیح طریقے سے وہ کھائے گا, اپنی ڈائٹ کا بھی خیال نہیں رکھے گا,
اپنے ریلیٹیوز کا بھی خیال نہیں رکھے گا, اپنے ریلیشنز کا بھی خیال نہیں رکھے گا, ایک عجیب سی اکتاہٹ سی محسوس ہوتی ہے. انسان کا دل کرتا ہے کہ یار وہ گم ہو جائے, غائب ہو جائے کسی ایسی جگہ سے, کسی ایسی جگہ چلا جائے جہاں پر اسے کوئی نہ جانتا ہو. اس ٹائم کیا ہوتا ہے کہ وہ اصل میں وہ انسان اس چیز سے اپنی ان فیلنگز کے ساتھ, اصل میں ڈپریشن ہے کیا, یہ فیلنگز ہی تو ہیں جن کا تعلق ڈائریکٹ ہمارے دل کے ساتھ بھی ہے, ہمارے دماغ کے ساتھ بھی ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ اس ٹائم جب انسان ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہو یا ہو گیا ہو, وہ اپنے اس ماحول سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. اسے سفوکیشن ہو جاتی ہے کہ یار مجھے سانس نہیں آ رہی, کچھ ایسا ہو جائے, کہیں نہ کہیں سے معجزہ ہو جائے کہ میں یہاں سے نکل جاؤں. یہ ہے اصل میں جب انسان کو ڈپریشن ہو تو ایسا محسوس کرتا ہے. اب اصل وجہ یہ ہے کہ ڈپریشن ہو کیوں جاتا ہے. یہ جس طرح عام بیماریاں ہیں لائک وائرس, کووڈ آیا تھا بھی, اس کے بعد ملیریا ہو جاتا ہے, شوگر ہو جاتی ہے, بہت ساری بیماریاں عام جو آج کل چل رہی ہیں, ان کے باقاعدہ سمپٹمز ہوتے ہیں جس سے ہمیں فیل ہوتا ہے. جب ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں تو ہمیں فیل ہو جاتا ہے کہ بھئی اس ٹائم اس بندے کو یہ بیماری ہے. لیکن جب ایک انسان کو ڈپریشن ہو تو وہ ہم اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں کروا سکتے پراپر, کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے. اب ہم ڈاکٹر کے پاس اگر فرض کرے جاتے ہیں تو ہم اسے کیا بولیں گے کہ یار مجھے ڈپریشن ہے, اس کا ٹیسٹ کر دو. بھئی کیا ٹیسٹ کرے ہو؟ آج تک دنیا میں کوئی ایسی مشینری ایجاد نہیں ہوئی, بے شک جتنے بھی بڑے سے بڑے ملک میں, ڈیولپڈ کنٹری میں آپ چلے جاؤ, جو فیلنگز کا ٹیسٹ کرنے کے لیے اسپیشل مشینری تیار کی جائے, ایسا کہیں بھی نہیں ہے. اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے قریبی دوستوں سے, اپنے رشتہ داروں سے, اپنے بہت ہی زیادہ مخلص ساتھی جو آپ کی زندگی کے ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں اس بیماری میں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی بات سنیں تاکہ آسانی کے ساتھ ہم اس جگہ سے, اپنے اس ماحول سے, پنجرے سے باہر نکل آئیں. اب اصل مسئلہ تھا کہ ڈپریشن ہوتا کیوں ہے. پہلا ہے اس کے اندر ہمارے پاس معاملات زندگی. جیسے آج کل مطلب ہر انسان, بے شک بچے کو اگر پوچھ لیں کہ بیٹا کیا بات ہے, آپ کیوں پریشان ہو اتنا, جب مطلب اکثر ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں, 1-to-1 میٹنگ ہوتی ہے, جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا کیا پرابلم ہے, آپ کی پروگریس نظر نہیں آ رہی, اتنی محنت ہم آپ لوگوں کو کروا رہے ہیں, کیوں, کیا, کہاں پہ کوئی کمی رہ گئی ہے, آپ ہمیں سولوشن بتاؤ. تو کہتے سر مجھے بہت زیادہ ڈپریشن ہے, میں بہت زیادہ پریشان ہوں. کیا پریشانی ہے بھائی, بتاؤ بیٹا مجھے. تو کہتے ہیں کہ جی پیرنٹس جو ہیں وہ پریشرائز کرتے ہیں بچے کو اچھے گریڈز کے لیے. جو کلاس ٹیچر ہوگا وہ بچے کو پریشرائز کرے گا اپنی ڈیلی روٹین کو سیٹ کرنے کے لیے, اپنی ڈائری کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. اب بچہ چھوٹی عمر ہے, اسکول کا ماحول بھی اس نے ایڈجسٹ کرنا ہے, گھر کا ماحول بھی پریشرائز ماحول اس کو بھی جھیلنا ہے. تو کیا ہوگا, وہ ایسا ان بیماریوں کو سوچے گا, ان سے بھاگنے کی کوشش کرے گا. اگر ہم کسی بڑے سے بات کرتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے یار, آپ کیوں اتنا پریشان ہو, مجھے بتاؤ, وہ کہتے ہیں یار مطلب کچھ آفس کے پرابلمز آ جاتے ہیں, کچھ اس کی سوشل لائف آ جاتی ہے, کچھ اس کے بزنس ریلیٹڈ ایشوز آ جاتے ہیں. یعنی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ایشوز اگر ہم جمع کریں تو وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. دوسری اس کی وجہ ہے کہ حالات و واقعات. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ حالات ہی ایسے کریٹ ہو جاتے ہیں, انسان نہیں چاہ رہا ہوتا کہ میں ایسے حالات میں جاؤں, لیکن وہ وجہ بن جاتی ہیں, ایسے حالات آ جاتے ہیں سامنے. مثلا کوئی بہت ہی قریبی دوست تھا, کوئی بہت ہی قریبی رشتہ تھا, اس کی ڈیتھ ہو گئی. جیسے ہمارے والدین آ جاتے ہیں, ہمارے بہن بھائی آ جاتے ہیں, آپ کی شریک حیات آ جاتی ہے, کوئی بہت قریبی دوست, بیسٹ فرینڈز آ جاتے ہیں آپ کے. اگر وہ خدا نہ خواستہ اگر ان میں سے کوئی آپ سے بچھڑ گیا تو یہ بھی اس کی ڈپریشن کی وجہ بنے گا.
اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی کمی کو، اپنی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے پھر سوچتے ہیں کہ یار اگر جب وہ انسان ہمارے ساتھ تھا تو ہم کتنی باتیں شیئر کرتے تھے آپس میں، ہم کیا کیا نہیں کرتے تھے، لیکن اب وہ انسان نہیں ہے، تو پھر یہ سوچ میں کس کے ساتھ وہ باتیں شیئر کروں، کس کے ساتھ بات کروں جا کے. تو اس طرح سوچ سوچ کے جو ہے وہ انسان اس بیماری کا شکار ہو جاتا ہے. اب کچھ جسمانی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں، مثلا جیسے آپ لگا لیں کہ کسی کو پولیو ہو گیا، کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بازو ٹوٹ گیا، خدا نہ خواستہ کوئی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ اپنی مرضی کے ساتھ باہر چلے جاتے تھے، اپنی مرضی کے ساتھ دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اپنی جاب پہ جانا، اپنا بزنس دیکھنا، اپنی زمینوں پہ جانا، ہر چیز ہم اپنی مرضی کے ساتھ کرتے تھے. لیکن یہاں پر اس ٹائم کیا ہوا کہ جب آپ اس بیماری کا شکار ہو گئے، مینس کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ گھر بیٹھ گئے، آپ باہر نہیں جا سکتے، آپ کے دوست کبھی آپ سے ملنے آتے کبھی نہیں آتے، تو اس ٹائم آپ اس بیماری کا شکار ہو جاؤ گے. سوچو گے، ظاہر بات ہے اب انسان کا ذہن جب ایک جگہ پہ اسٹرک ہو جائے گا تو جتنی مرضی کوشش کر لیں وہ اس پوائنٹ سے نہیں نکل سکتا جب تک ہم خود اس کے لیے ولنگ نہ ہوں. ہم کیسے ولنگ ہوں؟ ہمیں اس طرف لے کے جاتی ہیں، اس بیماری کی طرف لے کے جاتی ہیں. ہم کیسے ولنگ ہو جائیں؟ کیسے؟ ہمیں کوئی اس کے الٹرنیٹ نظرے گا تو ہم ولنگ ہوں گے نا اپنے اس ماحول سے نکلنے کے لیے، اپنی اس سچویشن سے نکلنے کے لیے. پھر ایک آ جاتی ہے ہماری ایک ڈپریشن. تو چلو ٹھیک ہے، بذات خود ایک بیماری ہے، اس کی وجہ سے ایک اور بیماری ہو جاتی ہے ہمیں، اس کو ہم کہتے ہیں بائی پولر ڈس آرڈر. بائی پولر ڈس آرڈر ایکچولی ہے کیا چیز؟ اس میں ہمیں پتہ نہیں چلتا اپنی فیلنگز کا. کبھی ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں، ایک دم سے چپ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے خوش ہو گئے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہنسنا شروع کر دیں گے. لیکن کبھی بہت زیادہ ہنسنے کے باوجود مطلب ہم ہنستے ہنستے چپ ہو جاتے ہیں، رونا شروع کر دیں گے. ڈیول پرسنالٹی ڈس آرڈر اس میں آ جاتا ہے. ہم اس سچویشن سے، اصل میں کیا ہوتا ہے، ہم اس سچویشن سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو جتنی جلدی اس بیماری کو ختم کیا جائے، اس کا علاج کیا جائے، اتنا ہی زیادہ اہم ہماری زندگی کے لیے وہ ہے. تو جو ہمارے بہت بڑے بڑے فلاسفرز ہیں یا ہمارے بہت بڑے بڑے جو ڈاکٹرز ہیں، اس حوالے سے ان لوگوں نے ہمیں کچھ ایسے سٹیپس بتائے تھے جن کو فالو کرتے ہوئے ہم اپنی اس بیماری سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں احتیاط کرنی ہے. احتیاط کیسے کرنی ہے؟ کہ ہمیں اپنے ہر اس غلط میں اس لیے کہوں گا کہ اس میں اگر ہم اس ماحول سے ریلیٹ ہو جائیں گے تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. ہمیں اس ماحول سے نکلنا ہے، مینس اپنے جو دوست ہیں ایسے جو آپ کی سوشل سرکل کے لیے بھی صحیح نہیں ہے، آپ کی فیملی کے لیے بھی صحیح نہیں ہے، ہمیں جو آپ کو ہمیشہ ڈیگریڈ کرتے ہیں، ہمیں ان سے احتیاط کرنی ہے، ہمیں ان کی طرف نہیں جانا. سیکنڈ ہے آپشن ہمارے پاس، اچھا کھانا کھائیں، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں پریشانی میں بہت زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں یا ان کی بھوک ختم ہو جاتی ہے. ایسا نہیں کرنا. اگر آپ بہت زیادہ کھانا سٹارٹ کر دیں گے تو وہ بھی آپ کے لیے ہیلتھ ایشوز کریٹ کریں گے. آپ ہر چیز اپنے آپ نارمل رکھیں، ہر چیز کو ایک پراپر وے میں لے کے جائیں. اگر آپ بالکل نہیں کھا رہے تو بھی ہیلتھ ایشوز کریٹ کر دیں گے. مینس ہر چیز آپ نے بیلنس رکھنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ ہم اس سچویشن سے نکلیں. اگر کوئی آج چیز آپ کی بہت زیادہ پسند تھی، لائک جیسے کچھ لوگ زنگر بہت پسند کرتے ہیں یا پیزا بہت پسند کرتے ہیں، لیکن جب وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے وہ ایسی چیزیں انہیں اچھی نہیں لگتی. تو کوشش کریں کہ اپنے اس ماحول میں دوبارہ واپس جائیں جہاں پر آپ اپنے آپ کو خوشی محسوس کرواتے تھے، اس سے ریلیٹ ہونے کی کوشش کریں. نیند، سونا،
اس میں ڈپریشن میں انسان سلیپنگ ڈس آرڈر کا بھی شکار ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اس ڈس آرڈر کو ختم کرنا ہے۔ آپ اپنی نیند پہ فوکس کریں۔ ایک نارمل انسان کو 6 سے 7 گھنٹے کے لیے لازمی سونا چاہیے دن میں یا رات میں، مطلب ایک جنرل سی بات میں نے کی ہے، تو آپ کو لازمی 6 سے 7 گھنٹے 24 گھنٹوں میں سونا چاہیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ بالکل مائنڈ فریش ہو جائے گا، آپ کے سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی اجاگر ہوگی، ابھرے گی، کیونکہ جب ایک انسان بالکل فریش موڈ میں بیٹھا ہوا ہے تو بہت سارے ایسے پرابلم جو انسان ہمارے بیڈ موڈ کی وجہ سے وہ کریٹ ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ہمارا موڈ جیسے اچھا ہوگا، وہ چھوٹی چھوٹی پرابلم جن کو ہمیں اپنے دماغ پہ سوار کیا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ سو جائیں، اپنی نیند کو پورا کریں۔ مایوس نہیں ہونا۔ اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو مایوسی ایک کفر ہے۔ مایوس تو وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کے لیے خوش ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اگر ہمارا کوئی کام نہیں ہو رہا تو بجائے اس کے کہ ہم پریشان ہوں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تاکہ ہم جلدی سے جلدی اس پریشانی سے نکلیں۔ تو مایوس بالکل نہیں ہونا، مایوسی کی طرف جانا ہی نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگر برے حالات ہیں تو وہ اچھے بھی آئیں گے۔ یہ نہیں کہ آپ ایک جگہ پہ اسٹک ہو گئے تو ہمیشہ اسٹک ہی رہو گے، کوئی نہ کوئی حالات ایسے کریٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے اس بات پہ فوکس کرنا ہے کہ بجائے آپ پریشان ہوں، آپ نماز کی طرف جائیں، 5 وقت نماز ادا کریں، سجدہ کریں۔ یہ تو سائنس نے بھی پروف کر دیا کہ جیسے ہی آپ سجدہ کرتے ہیں تو بہت ساری ایسی ریز ہوتی ہیں، ایسی ریڈیشنز ہوتی ہیں، جب آپ زمین کے ساتھ ٹچ کرو گے تو وہ ہمارے مائنڈ سے نکلتی ہیں۔ اور جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی اگر ہم الیکٹریسٹی پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں تو جب ہم کوئی کنیکشن لگاتے ہیں تو ہم ارتھ کا ساتھ لازمی دیتے ہیں، ارتھ کی وائر لگاتے ہیں۔ تو جیسے ہم سجدہ کریں گے تو ہم وہ اپنا ارتھ وہ جو ہوگا وہ ہم دے رہے ہوتے ہیں اپنے مائنڈ کو، اس سے ہمارا مائنڈ جو ہوگا وہ ریلیکس ہو جائے گا۔ تو یہ تھا اس کا علاج۔ اس کے لیے جتنی ہو سکے آپ کوشش کریں، جتنا ہو سکے اس بیماری سے دور رہیں۔ خدارا یہ بہت 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 ہی گندی بیماری ہے جس نے نوجوان نسل کو تباہ کر دیا ہے۔ ہمیں اپنی اس نوجوان نسل کو تباہی کے اس دور سے نکالنا ہے۔ آج کل ہر انسان بہت پریشان ہے، کچھ معاشی لحاظ سے پریشان ہے، کچھ اپنے ریلیشنز کو لے کے پریشان ہے، کچھ اپنے بزنس کو لے کے پریشان ہے، کچھ جاب سے ریلیٹڈ پریشان ہے۔ ہر انسان پریشان ہے۔ ہمیں سب کا خیال رکھنا ہے، سب کے ساتھ مل جل کے رہنا ہے۔ کوشش کریں، دیکھیں آپ جب باہر جا رہے ہیں تو دیکھیں کہ کوئی انسان پریشان ہے، اگر کسی کو دوست کی ضرورت ہے تو خدا را اس کے ہمدرد بنو۔ جب تک ہم کسی کے ہمدرد نہیں بنتے، کسی کا درد نہیں بانٹیں گے تو کوئی ہمارا ہمدرد نہیں بنے گا۔ اپنے سوشل سرکل کو تھوڑا سا وسیع کرنے کی کوشش کریں۔ میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ باہر نکلتے وقت، کھانا کھاتے وقت اپنے چاروں طرف نظر دوڑائیں کہ آپ کے ہمسائے ٹھیک ہیں، ان کو کوئی بھی مسئلہ تو نہیں ہے، آپ کے گھر میں آپ کے والدین ٹھیک ہیں، انہیں کسی دوست کی ضرورت تو نہیں ہے، آپ کے بہن بھائی ٹھیک ہیں، آپ کی وائف ٹھیک ہے، اسے کسی دوست کی ضرورت تو نہیں ہے۔ آپ اگر شوہر ہیں، آپ اگر بھائی ہیں، آپ اگر والد ہیں، آپ کو، یا اگر آپ والدہ ہیں، بیوی ہیں، بہن ہیں، ان سارے معاملات کو ہم نے مل جل کے ختم کرنا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، اجازت چاہوں گا میں آپ سے اس ٹاپک کے ساتھ۔ انشاءاللہ امید بھی کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ ہمارے مسائل جتنے بھی ہیں وہ جلد سے جلد ختم ہو اور ہماری نوجوان نسل جو بہت تیزی کے ساتھ ڈپریشن کا شکار ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے۔
السلام علیکم.